اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ رکن شورا سید ابراہیم باپو عطاری کے بڑے بھائی یونس بخاری جو علیل تھے انتقال فرما گئے۔ باب المدینہ کراچی پاکستان میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک سوری پیغام کے ذریعے لواحقین سے تعزیت فرماتے ہوئے مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے۔ سوری پیغام ملاحظہ کیجیے۔ سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی اوفیانو کی جانب سے شہزادہ علی وقار میٹھے میٹھے مدنی بیٹے سید محمد رضا بخاری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے چچا جان الحاج سید ابراہیم باپو نے آپ کے والد گرامی محمد یونس بخاری وقاری کے انتقال پر ملال کی خبر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مرحوم یونس باپو کو غریق رحمت فرما، ان کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ، ان کی بے حساب مغفرت فرما کر انہیں ان کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جنت الفردوس میں پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ، مرحوم کی قبر کو جنت کا باغ بنا، رحمت و رضوان کے پھولوں کی برسات فرما۔ یا اللہ، مرحوم کی قبر میں نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اجالا کر دے۔ یا اللہ، مرحوم کے لواحقین و پسماندگان کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حاجی ابراہیم باپو، میں آپ سے بھی حاجی یوسف بخاری، حسین بخاری، عبدالستار بخاری اور آپ کی امی جان سبھی سے تعزیت کرتا ہوں۔ سید محمد رضا کی امی جان سے بھی تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ آپ سب کو صبر عطا فرمائے، ہمارے بہت پرانے کرم فرما۔ سب سے پہلے میرا تعارف ان سے ہوا تھا، دعوت اسلامی نئی نہیں بنی تھی، پھر ابراہیم باپو، یوسف باپو وغیرہ سے ترکیبیں ہوئیں۔ بیچارے یہ چلے گئے، اللہ بیچاروں کو بس غریق رحمت کرے، آپ سب کو صبر دے۔ دیکھیے، وہ جانے والے پر رونا جو ہے نا، وہ تو آتا ہے اور کوئی حرج نہیں ہے، روئے تو یہ رونا رحمت ہے، خود بخود جو رونا ہے، مگر اس میں آواز اور شور شرابہ نہ کرے، نوحہ نہ کرے، الٹی سیدھی باتیں نہ کرے، کہ بعض اوقات تو معاذ اللہ کفریات تک بک دیتے ہیں لوگ کہ یا اللہ، تجھے اس کے بچوں پر ترس نہیں آیا، تو اس کی جوانی پر رحم نہیں آیا، تو اس کو اتنی تو نے تکلیف دی اور پھر دنیا سے بھی لے لیا، نعوذ باللہ۔ یہ کفریات ہے، اس سے بندہ جو ہے نا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، نکاح بھی ہو تو ٹوٹ جاتا ہے۔ یا بعض لوگ یوں بولتے ہیں کہ اچھے لوگوں کی اللہ کو ضرورت تھی اور یہ اچھا آدمی تھا اس لیے لے لیا، یہ بھی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی بھی حاجت نہیں ہے، وہ بے پرواہ بادشاہ ہے، وہ کسی کی حاجت نہیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی حاجت ہے۔ تو اس لیے وہ بس وہ بہت صبر کرنا اور ان کی آخرت کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیے، وہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب جو ابھی بھی شائع ہوئی ہے، اسی ہفتے کو ہی اس کا اعلان ہوا تھا مدنی مذاکرے میں، تو الحمدللہ میرے پاس یہ پہنچ گئی ہے۔ تو اس کے صفحہ نمبر 116 سے آپ کو ایک حکایت پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو حجان تیمی علیہ رحمت اللہ القوی بیان کرتے کہ میں نے حضرت سیدنا مجمع تیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کو ان کے بیٹے کے جنازے میں روتا دیکھا تو پوچھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، مجھ میں اس کے لیے وہی جذبات ہیں جو کسی باپ کے اپنے بیٹے کے لیے ہوتے ہیں، اور میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم یہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں۔ رونے کا سبب بتا دیا کہ اس کی آخرت کی فکر بھی ہم روتے ہیں، ہم نفسیاتی اثر کے تحت روتے ہیں کہ ہمارے گھر کی رونق چلی گئی، ہمارا کمانے والا چلا گیا، تو ہمارا وہ سہارا چلا گیا، تو فلاں چلا گیا۔ اور یہ اللہ کے نیک بندے جو انہوں نے رونے کا سبب بتایا کہ میں نہیں جانتا کہ اب یہ میرا بیٹا جنت میں جائے گا یا دوزخ میں۔ تو فکر آخرت کی طرف وہ کنورٹ کرنا چاہیے اپنی سوچ کو، تو اس میں بھلائی ہے۔
دونوں جہانوں کی بھلائی. اللہ پاک کرم کرے. وہ خاص کر وہ سارے بھائیوں کو میری یہ مدنی التجا ہے کہ دعوت اسلامی، آپ کی اپنی دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں حاضری دیا کریں، اور 11 مدنی مذاکروں کی سب کو میں حسین باپو، ابراہیم باپو، حاجی یوسف تو یو کے میں ہوتے ہیں، عبدالستار باپو اور محمد رضا بیٹے آپ کو بھی یونس باپو کے اصال ثواب کے لیے ریگولر مسلسل 11 مدنی مذاکروں میں حاضری دینی ہے، وہ بھی اس طرح کے عشاء فیضان مدینہ میں ہو. اب تو پورا ملے گا نا، ورنہ پورا ملے گا نہیں. تو کوشش کرنا کہ عشاء بھی فیضان مدینہ میں ہو جائے. دیکھیے اب کیا کرتے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں دے، سارے خاندان کو شاد و آباد پھلتا پھولتا رکھے، بے حساب مغفرت سے مشرف کرے، آپ کی برکتیں مجھے نصیب کرے، سیدوں کے صدقے مجھے ان کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے، اور مدینے کی حاضری بھی نصیب فرمائے. بار بار یا اللہ محمد رضا کو حاجی محمد رضا بنا دے. ان کے ابو تو بیچارے نہیں پہنچ سکے، یہ بیٹا پہنچ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور بیٹے امی کا بہت خیال رکھنا. اس وقت جو امی کو صدمہ ہوگا یہ بیچاری یہی سمجھ سکتی ہوگی، ان کا بہت خیال رکھنا، ان کو بالکل ٹینشن نہیں دینے کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.